اور آج تو پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا پتہ ہے ابھی ہمیں کب سکون اور کب چین ملے گا، یہ ہمیں نہیں پتہ. تو یہ ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا. اور آج 10 محرم ہے، بڑا بہت ہی اہم دن ہے مسلمانوں کے لیے. ہمیں امام حسین کی جو قربانیاں، امام حسین کی جو سیکریفائس ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیں ہمت لینی چاہیے اس سے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا صرف ناانصاف کے خلاف. انہوں نے کہا یہ قبول نہیں ہے، یہ منظور نہیں. ان کو کوئی اختیار نہیں چاہیے تھا، انصاف چاہیے تھا. انصاف جو بہت بڑی چیز ہے ہمارے مذہب میں کہ بھائی جب تک انصاف نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں کچھ آج کے حالات پہ، اس سے پہلے کچھ 2-4 چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارے جو الیکشن کمشنر ہے ان کا نام تو بہت بڑا ہے کہ سلطان بھی ہے، سکندر بھی ہے، راجہ بھی ہے. نہ وہ سکندر ہے، نہ راجہ ہے، نہ وہ سلطان ہے، نہ وہ جج ہے، نہ وہ جیوری ہے. ان کو باز آ جانا چاہیے. وہ بیوقوف والی حرکتیں کر رہے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اور یہ نہیں چلے گی باتیں. اس ایڈیٹس کو یہ نہیں پتا کہ جب کوئی ریمیٹنس ہوتی ہے کسی اکاؤنٹ سے، اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا، تو بینک دونوں کا نام ڈالے گی. میں بینکر رہ چکا ہوں، مجھے پتا ہے. حالانکہ بیوی کا کچھ نہ ہو حصہ اس اکاؤنٹ میں، ایک کوڑی نہیں ڈالی ہو بیوی نے، لیکن نام دونوں کا آئے گا. تو وہ انڈین جو خاتون، انڈین اوریجن خاتون، انڈین نیشنل بھی نہیں ہے. وہ بہت فرق ہے. انڈیا ڈیول نیشنلٹی الاؤ نہیں کرتا جیسے پاکستان الاؤ کرتا ہے. اور انہوں نے کہا انڈین سے فنڈنگ لی. انڈین سے فنڈنگ نہیں لی، سارے پاکستانیوں نے فنڈنگ لی. جی کسی نے کمپنی کے تھرو دی. میں بھی شامل ہوں اس میں. دبئی میں بھی تھا جب عارف نقوی نے ہمیں جمع کیا تھا. 50 لوگوں کو، بزنس مین تھے، بہت سارے سینئر پروفیشنلز تھے، سب نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. ہمارا کوئی تعلق نہیں فورن کنٹری، ہم تو صرف ایک چیز کو سپورٹ کر رہے تھے کہ گڈ کاز. تو یہ ان کی جو ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے اور ممنوع فنڈنگ اور پتہ نہیں کیا عجیب عجیب روز ایک نئی چیز کہتے. تو یہ دے شوڈ اسٹاپ. اور عارف نقوی سے بڑا محب وطن پاکستانی مجھے ملانے، میرا بڑا اچھا دوست ہے. میں اس کو 20 سال سے زیادہ سے جانتا ہوں. یعنی اس نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. عارف نقوی نے ہر جو قدم اٹھایا وہ پاکستان کے فائدے کے لیے اٹھایا. عارف نقوی نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی چیز نہیں کی. عارف نقوی تو ایک وہ کہتے ہیں وکٹم ہے، یہ امریکن انڈین جوئش لابی کا وکٹم ہے. وہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ الیکٹرک ٹرانسفر ہو چائنیز کے، تو بس اس کو بنا دیا انہوں نے بکرا، جیسے آغا حسن آبادی کو بنایا. عارف نقوی کا کوئی قصور نہیں ہے. بہت ہی شریف ایماندار انسان ہے وہ. اب وہ $20 ملین اس نے ان کو بھی دیے، شریف برادران کو بھی دیے. وہ کہاں گئے؟ وال اسٹریٹ جرنل نے اس کا ذکر کیا، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، کہیں ذکر نہیں ہے اس کا. اب ملا ڈیزل کو لیبیا نے پیسے دیے، کیا ہوا اس کا؟ کسی نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ تو بلکہ اس کے دروازے پہ لگا ہوا ہے کہ یہ لیبیا نے ہمیں پیسے دیے. وہ اس پہ کیوں نہیں سوال اٹھتا ہے؟ اب یہ ہماری جو حکومت ہے اس کو پریشانی ہے. ایک تو عمران خان کی ابھرتی جو پاپولرٹی ہے اس سے ڈر گئی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ان کی جو سٹرنگز ہے وہ اوپر پپیٹیئر بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں کہوں گا بگ بی انڈین فلم انڈسٹری میں امیتابھ بچن کو کہتے ہیں. ہم پاکستان میں آپ کو پتا ہے میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو بگ بی جو ہے وہ ان کو نچا رہا ہے، یہ کٹ پتلیوں کو، اور یہ کر رہے جو وہ چاہتا ہے. اب بگ بی کے کیا ارادے، میں اپنے دوست سے پوچھوں گا. ہاں بھائی رضا بھائی بتائیے کیا ارادے بگ بی کے؟ السلام علیکم اقبال، تھینک یو ویری مچ. اقبال اس کو نا میں ایک کانٹیکسٹ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ دیر از اے بڑا ایک کلیئر انڈیکیشن ہمیں مل رہی ہے پاکستان میں جو اس وقت حالات ہو رہے ہیں پچھلے 2-3 دن میں، کہ ایک کریک ڈاؤن انیویٹیبل ہے. ہاں وہ نظر آ رہا ہے، جو کہ فیصلہ کر لیا ہے جنرل باجوہ نے، کہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، میں نے بھی کہی تھی کہ بیٹل لائنز آر ڈرون. فوج میں ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ایڈوانس ٹو کانٹیکٹ. وہ یہ ہوتی ہے کہ فوجیں جو ہیں نا وہ آگے بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں اور دشمن کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کرتی ہیں. تو جنرل باجوہ اور ایک سائڈ پہ جنرل باجوہ ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے لٹیروں کی، اور کوئرسو پاور آف دا اسٹیٹ ہے تو عمران ہے اور دا پیپل آف پاکستان. یہ 2 اپوزنگ فورسز ہیں. جنرل باجوہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے انیویٹیبل اب کانفرنٹیشن کرنی ہے، بیکاز وہ یہ سمجھ رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ میں اس کو اسی لیے میں آپ کو کمپلیٹ کر رہا ہوں
کہ کریک ڈاؤن انہیں کرنا ہے کہ کسی طریقے سے عمران کو واپس نہیں آنے دینا چاہیے, جو ہم پرانی بات تو کر سب رہے ہیں. ہاں جانتے جی, تو وہ اب جو کریک ڈاؤن ہے نا, وی ہیو ٹو ناؤ فالو دا ایونٹس. وہ اب کریک ڈاؤن جو ہے اس کے سٹیپس ہو رہے ہیں. شہباز گل کو پکڑ لیا, اے آر وائی کو سارے کنٹونمنٹس میں سے جتنے ہیں ادھر سے اس کو بین کر دیا. اور جو میرے لیے ایک بہت ہی کویسچنیبل ہے کہ یہ اتنی میجر جو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز ہوئی ہیں پاکستان آرمی میں, فیض کو ہٹا کے دوسری کور میں دے دیا, طالبان سوات میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, سوات کے اندر نظر آنے, لیکن اس کی وجوہات ہے نا بھائی. سو لیٹ می جسٹ کنکلوڈ دس. سو یہ جو آپ نے ساری بات کی ہے نا فورن فنڈنگ کی, this is part of that same inevitable confrontation which Bajwa has decided to undertake کہ کسی طریقے سے عمران کو واپس آیا جائے, چاہے جھوٹا چاہے سچا, چاہے 20 ملین عارف نقوی نے رشوت دی ہو نواز شریف کو, چاہے نواز شریف نے $10 ملین اسامہ بن لادن سے لیے ہوں, چاہے ملا یہ ڈیزل نے لیبیا سے فنڈنگ لے کے اپنی کیا ہو, چاہے 16 ارب کی منی لانڈرنگ کی ہو شہباز شریف نے, چاہے 32 بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی ہو زرداری نے, جس کے بائی دا وے سارے کیسز کی فائلز جو ہے نا وہ غائب ہو گئے. آف کورس وہ تو ہونی تھی. تو دس از دا اسٹارٹ ان پاکستان آف این اٹیمپٹ بائی جنرل باجوہ اینڈ دا فورسز, جو اس نے اپنے سامنے ایک, لیکن سر معذرت کے ساتھ میں کمپلیٹ کر لوں جی جلدی سے, جی جلدی سے, انہوں نے جو یہ فورسز اپنے سامنے مارشل کی ہے نا, وہ ایک فیسسٹ اور ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بات اب یہ کرنی ہے کہ یہ جو انیویٹیبل کانفرنٹیشن ہوگی نا, اس کا نتیجہ کیا نکلا. میں ایک لفظ کہہ کے پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں. اگر تو جنرل باجوہ کو فوج کے اندر سے کسی جرنیل نے نہیں نکالا, اور میرا خیال ہے بہت پریشر ہوگا, اور یہ جو انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگز انیشل کی ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے, اچھے اچھے جرنیلوں کو کھڑے لائن لگایا ہے. جی جی, فیض کی بات نہیں کر رہا, اوروں کی بات کر رہا ہوں. اور اگر وہ نہ ہوا, اور اگر یہ انیویٹیبل کانفرنٹیشن ہوگی آن دا اسٹریٹس آف پاکستان, اور اگر پاکستانی لوگ نکل آئے اور گولی کھانے کے لیے تیار ہو گئے اور سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہو گئے, تو یہ جیت پھر پاکستانی عوام کی ہوگی. لیکن اگر لوگ نہیں نکلے, گولی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو یہ کوئرسو پاور آف اسٹیٹ اتنی زیادہ ہے, اور یہ انفلیشن کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو پورا عمران نے ایک بلڈ کیا ہوا ہے نا مومنٹم, یہ بیٹھ جائے گا. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, میں نے کیوں یاد دلایا امام حسین کی جو ہے ایفرٹس جو تھی, اور آپ کو اس پہ ایک مجھے یاد آیا کہ آئی تھنک آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اے فول ول کیپ آن ریپیٹنگ دا سیم ایکسپیریمنٹ in spite of the failures, hoping to get a new result. Only fools will do that. تو یہ آرمی وہی حرکت کر رہی جو ہو چکی ہے ہمارے ماضی میں, اور وہی مسٹیکس دوبارہ ریپیٹ ہو رہی. اور ان کو یاد رکھنا چاہیے ایران میں کیا ہوا تھا prior to Khomeini, جب شاہ کے خلاف لوگ اٹھے تو وہاں پر کوئی بھائی شاہ آف ایران کو سپورٹ تھا امریکہ کا, یورپ کا, ساری دنیا کا سپورٹ تھا, اور عربوں کا بھی تھا, سارے عرب سٹیٹس ان کے سپورٹ میں. کیا ہوا جب پبلک اٹھ گئی ان کے خلاف, کوئی نہیں بچا سکا شاہ کو, نہ آرمی بچا سکی, نہ اس کی پولیس بچا سکی, کوئی نہیں بچا سکا. وہ فائنلی ہی ہیڈ ٹو لیو. اور کیا ہوا, کون سی موت مرا بیچارہ جا کے. سو اقبال صاحب, آپ نے وہی بات کی جس پہ میں نے آپ کو کہا تھا, if the people of Pakistan are willing to come out in the same manner as the Iranians did. Iranians peacefully نکلے تھے, ہتھیار لے کے نہیں نکلے. کوئی نہیں. آپ کو یاد ہے پھول لے کے نکلے تھے, تو جہاں وہ ان کو نظر آتے تھے فوجی سپاہی یا پولیس کے, وہ ان کی بیرل کے اندر پھول. جی, لیکن پھر بھی 1 لاکھ آدمی مارا گیا. کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہیں 50,000, اور ذرا جو کہتے ہیں ذرا ایکسٹینڈڈ ایسٹیمیٹس ہیں وہ ہے 1,50,000 سے 1 لاکھ آدمی
اور زیادہ تر بچے اور عورتیں اینڈ یو نو اولڈ مین جو کہ باہر آئے تھے نہت تھے, جس طرح 25 مئی کو پاکستانی نکلے. دیکھنا یہ ہے, اور میں کوئی اس قسم کی آئی ایم ناٹ انسٹیگیٹنگ دا پیپل آف پاکستان ٹورڈس, نو وی ڈونٹ نیڈ ٹو انسٹیگیٹ, دے آر اویئر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کو آزادی جو ہے آرام سے ملتی ہے. پاکستان بائی دا وے از ون آف دوز کنٹریز, the rare exceptions to the rule جس میں قائد اعظم نے تشتری پہ آپ کو ایک ملک بنا کے دیا کہ یہ میں نے آپ کے لیے ملک بنایا, ورنہ ہر ملک کو اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنی اور قربانیاں دینی ہوتی. اگر یہ قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں تو ہم جیت جائیں گے. اگر ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم نہ جو تھوڑے بہت لوگ نکلے مار پٹائی ہوئی گھر چلے گئے, پھر نکلے مار پٹائی ہوئی گھر چلے گئے, بیکاز کوئرسو پاور آف اسٹیٹ بہت, آپ سوچیں اتنی پاورفل اسٹیٹ ہے کہ جنرل باجوہ پورا کنٹرول ہے اس کا, سویلین میں بھی اور ملٹری ایڈمنسٹریشن پہ.